خیریت سے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. حسن علی صاحب، ٹائم کم ہے، آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے. مدعے پر میں آتا ہوں. جی سر. ایک دو پوائنٹ پہ سر آپ کی بڑی قیمتی رائے لینی ہے. جی. پھر ایک دوسرا کوشچن ہے، کسی دوست کا پیغام بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی سر. حسن علی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہے ہیں کہ امامت اگر منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو جو ہماری مسلمانوں کی جو خلافت کا نظام بعد میں قائم ہوا ہے، جو شورا کا نظام ہے، تو وہ شورا کا نظام بھی تو قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو اس پہ ذرا اپنا اوپینین سر واضح کیجیے. دیکھیں، شورا کا کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے کہ اگر آپ شریعت میں چلے جائیں نا، حدیث میں کہ کوئی ایسا سسٹم ہے شورا کا کہ مشورے سے کوئی خلیفہ بنتا ہے، تو یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ علماء کے فتووں میں اس طرح ہے، اس کا کوئی ترتیب بتایا گیا کہ شورا میں کون مشورہ دے سکتا ہے، کون مشورہ نہیں دے سکتا، اور کس کے مشورے کو مانا جائے گا، کس کے مشورے کو نہیں مانا جائے گا. یہ سب سیاسی نعرے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی کوئی طریقہ کار. آپ فقہ حنفی میں چلے جائیں، یعنی احادیث میں تو کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا. جو امارت اور سیاست میں جو احادیث ہیں، اس میں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گا کہ خلیفہ جو ہے مشورے سے بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آتے ہیں فتاوا میں آتے ہیں، فتویٰ بغیر حدیث کے اس کا تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی. پھر بھی اگر آپ چلے جائیں ابو حنیفہ کے فقہ میں یا مالک یا احمد بن حنبل، اس میں آپ کو بھی نہیں ملے گا کہ مثلا اب جب دیکھیں نا، آپ کے پاکستان میں ایک سسٹم ہے، برٹش سسٹم ہے کہ پارلیمنٹ کے دو ایوان ہوتے ہیں، ایوان بالا، ایوان زیری. ایوان زیری جو ہے وہ پرائم منسٹر کو نصب کرتا ہے. وہ پرائم منسٹر کس طریقے سے بنتا ہے، اس کا طریقہ کار بالکل معلوم ہے کہ بھائی ہر مختلف ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ کیسے ایم این اے بنتے ہیں، ایم این اے پر اسمبلی میں آتے ہیں، اسمبلی میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے، جس کو زیادہ ووٹ ملے یا جس طرح ہو کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے 4 سال کے لیے، پھر اگر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ملے تو وہ اس کو نکالا جائے گا. تو یہ سب طریقہ کار وہاں پہ لکھا ہے. جب آپ اسلام میں آتے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، اور نہ علماء کے فتووں میں. علماء کے فتووں میں خلیفہ بننے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا والا خلیفہ دوسرے اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو یا اپنے بھائی کو اپنا وصی بنا دے. یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ علماء نے فتوے دیے کہ اس سے کوئی خلیفہ بن جاتا ہے، پھر اس کی اطاعت سب پہ واجب ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بیعت ہے، شورا نہیں ہے، بیعت ہے. وہ بیعت اس طرح ہے کہ کچھ لوگ اگر کسی سے بیعت کریں، کچھ لوگ کسی سے بیعت کریں، پوری امت کی ضرورت نہیں ہے، امت کے علماء کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ، ہم 4-5 آدمی ایک آدمی سے بیعت کر لیتے ہیں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے، پھر سب لوگوں پہ اس کی اطاعت واجب. ایک بالکل مسخرہ سی بات ہے کہ اگر آپ مثلا اب فرض کریں افغانستان میں کچھ طالبان نے، ایک مولی ہے اس کا نام ہیبت اللہ، اس کے ساتھ اگر بیعت کیے تو وہ خلیفہ بن گیا. اب اس کی اطاعت پاکستانیوں، کراچی والوں پہ، سب پہ واجب ہے. وہ سعودی عرب پہ بھی کوئی اس فتوے پہ کوئی عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ فتوے سب بنے ہیں سیاسی مصلحتوں کے لیے. اگر کوئی سیاسی مسئلہ اس وقت ہو کہ اس فتوے کو جاری کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے تو ہوگا، لیکن جب تک اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل فورس، ملٹری فورس نہیں ہوگا اس کو انفورس کرنے کے لیے، تو نہیں ہوگا. تیسرا طریقہ کار یہ ہے خلیفہ بننے کے لیے تلوار کے ذریعے سے، کہ آپ دوسروں کو، آپ جتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے قتل کریں. آپ کے مخالفین جب قتل ہو جائیں گے تو باقی لوگوں کو سلامی دینا تو ہوگا نا، تو پھر آپ بادشاہت آپ کی ہوگی، تو پھر آپ شرعاً خلیفہ ہیں. تو یہ 3 طریقہ کار ہیں. شورا کا کوئی طریقہ کار، یہ سب جھوٹ ہے شورا. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ایک چیز جو نص ہے، منصوص ہے، اس کے مقابلے میں مشورہ نہیں چلتا. ایک چیز جو منصوص ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت منصوص ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت منصوص ہے، یعنی اللہ نے بیان کیا. جب اللہ نے بیان کیے تو پھر ہمارا مشورہ، اس میں وہاں پہ مشورہ نہیں کیا جاتا. مشورے کی جو آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ کہ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. مسلمانوں کا طریقہ کار ہے اپنے کاموں میں. میرا کام ہے مثلا میں نے کہیں شادی کرنی ہے، میں مشورہ کرتا ہوں بھائی سے، بہن سے، ابو سے، بھائی فلان جگہ میری شادی ہو جائے، آپ راضی ہیں نہیں ہیں اس یا میں کسی جگہ پہ دکان کھولنا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ بھائی فلان جگہ میں یہ دکان مل رہی ہے، اتنا کرایہ اس کا میں لے لوں نہ لوں. یہ اپنے کاموں میں مشورے کی رغبت ہے. یہ کہ مثلا نماز صبح پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس میں مشورہ نہیں کیا جاتا. ہم مثلا ماہ رمضان روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس پہ شورا نہیں. شورا کا مطلب ہے میرے عزیزو، شورا کا مطلب ہے مشورہ لینا. لفظ شورا کا لغوی معنی، قرآن میں معنی، سنت میں معنی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شورا کا مطلب ہے پارلیمنٹ. شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا. یا آپ ایک آدمی سے مشورہ کر لیں وہ شورا ہے، 10 آدمی سے مشورہ کریں وہ شورا ہے. آپ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں،
یہ مشورے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے منسوس کر دیا، ڈیسائیڈ کر دیا بھائی تم نے روزہ رکھنا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے، پیغمبر کی طاعت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو گے تو تم فیض یاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، تو پھر مشورے کی کوئی مکان ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم کس کی اطاعت کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ زندہ تھے، جتنے انہوں نے عمراء نصب کیا، مشورہ کسی سے نہیں کیا، ہمیشہ خود نصب کرتے تھے بھائی امیر لشکر کون ہوگا، اگر وہ قتل ہو جائے تو وہ کون ہوگا، فلان علاقے پہ میری جانب سے گورنر کون ہوگا. یہ سب وہ خود بغیر مشورے کے طے کرتے تھے، اور لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ مشورہ کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یس سر. ٹھیک ہے. حسن علی صاحب، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ ہوتا ہے کہ اگر یہ مشورہ آپ مراد لیتے ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ تقریباً 195 کے قریب کنٹریز ہونے کو ہیں، مسلم 53 کنٹریز ہیں، امت اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور جو ہمارے اہل تشیع برادران ہیں، دیگر ہمارے مکتبہ فکر ہیں، ان میں بھی ڈویژن ہے. تو وقت حاضر کے مطابق امام کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ 12 پہ تو فل سٹاپ لگ گیا نا. اب وقت حاضر کو چھوڑیں، ایک مشورے سے ایک گاؤں کا چودھری بھی نہیں بنتا بھائی، کیونکہ لوگ کبھی اتفاق نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا قبیلہ بھی ہو نا، اس میں 2000 آدمی ہو، 500 آدمی ہو، 100 آدمی ہو، ان سب کا اجماع کرنا کہ فلان آدمی ہمارا قائد بنے، یہ بہت ہی نادر ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم اتفاق، ہمیشہ اس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے کہ اکثر، یہ دیکھیں یہ ایک مغربی تصور ہے کہ اکثریت جس کے ساتھ ہو وہی اسی کو مان لو. یہ شریعت میں اس طرح نہیں. شریعت میں تو اکثریت کی ہمیشہ مذمت ہے، وقلیل من عبادی الشکور. کہ اکثریت جو یہ کوئی عقلی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. اکثریت بہت دفعہ ہے کہ اکثریت غلط ہے بھائی. اکثریت پاکستان میں اب کچھ سال پہلے نواز شریف کو رائے دیا، ووٹ دیا ہے کہ نہیں بھائی نواز شریف. پھر آپ کے اپنے سپریم کورٹ نے کہا یہ چور ہے کہ نہیں بھائی. آپ لاہور پنجاب کے ہوں گے، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، آپ کا لاہور کا بھی، لیکن پاکستان کے تاریخ کو دیکھیں، جس کو بھی اکثریت ملی ہے 2 سال کے بعد اسی کو ابھی نواز شریف کو اتنی، عمران خان کو جس کو بھی اکثریت کی ووٹ ملی ہے، کچھ سال کے بعد اسی کو چور کہہ کے یا تو نکال دیا، ملک بدر کر دی گئی، یا اس کو پھانسی دی گئی، یا اس کو جیل میں ڈالا گیا. سب اسی طرح ہوا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ ہاں. یہ کوئی دیکھیں، یہ کہ لوگوں پہ آپ چھوڑ دیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ امام کون، یہ کوئی امام نہیں بنے گا بھائی. اگر آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ آپ ڈیسائیڈ، اللہ امام نہیں بنا تو آپ امام بنا، لوگ اسی کو بنائیں گے بھائی. لوگ پہلی بات لوگ اتفاق نہیں کریں گے. پھر جب سے جو سب سے زیادہ فراڈی ہوگا، جو جھوٹے وعدے دے گا اسی کو، اور جو لوگوں کی شہوات کو فراہم کرے گا نا، لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. ابھی آپ پاکستان میں آ جائیں نا، پاکستان میں اگر مقابلہ ہو، ایک آدمی ہے جھوٹا، ایک آدمی ہے فراڈی، لوگوں سے کہہ دے گا کہ بھائی ہم آپ کو فلان جھوٹے وعدے کریں، سہولیات دیں. ایک آدمی سچا ہے بھائی، کہہ دے گا میں آپ کو یہ چیزیں فراہم نہیں کر سکوں گا، کیوں جھوٹے وعدے نہیں کروں گا، اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا بھائی. وہی سیاست دان جو سب سے زیادہ جھوٹ، جو سب سے زیادہ رشوت دے گا، مختلف حلقوں میں ہیرا پھیری کرا دے گا، اسی کو ووٹ ملیں گے. یہ تو سب کو معلوم ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو حسن علی صاحب، میں اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ جی امام ہونا چاہیے تو کیسے تعین ہوگا اور کون ہوگا؟ بالکل بنا دینا ملکوں کے لحاظ سے، خطوں کے لحاظ سے. بالکل ان کے پاس طریقہ کار تو آسان ہے نا. کہتے ہیں کچھ لوگ بھی کسی سے بیعت کریں وہ امام بن جاتا ہے. سب لوگ ملکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ابھی امام مہدی یہ بنا دینا. امام مہدی آئیں گے پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. ان کے اپنے پاس احادیث زیادہ ہے. امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، غزہ سے لے کر کشمیر تک، اور وہاں پہ آپ کے برما میں، میانمار میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہیں. تو ابھی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اپنا خلیفہ بنا دیں. کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اللہ تو خلیفہ بناتا نہیں، ہم بناتے ہیں. مولوی لوگ بناتے ہیں نا، ان کے اپنے بھی مولوی وغیرہ بناتے ہیں. تو یہ اپنا کیوں نہیں بناتے؟ اور بھائی یہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 100 جو ابھی 90 ممالک ہیں نا، یہ 90 ممالک یہ تو کسی بات پہ اتفاق کریں، یہ تو ناممکن ہے بھائی. 90 آدمی کسی بات پہ اتفاق نہیں کریں گے نا. اتفاق تو اجماع تو ہونے والی چیز نہیں. لیکن ان لوگوں نے خود آسان کر دی. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اہل حل و عقد کسی ایک آدمی کے ساتھ بیعت کریں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. تو یہ بنا دینا. اپنا خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ بنا دیں خلیفہ. ٹھیک ہے. جی سر. تو حسن علی صاحب، میں ٹو دا پوائنٹ چلنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اوپینین نا بڑا ضروری ہے کہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے. تو حسن علی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر حضرت امام مہدی تک جو ہے وہ امامت جو ہے وہ